بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا۔ حضرت بلال مکہ میں پیدا ہوئے جبکہ بنیادی طور پر آپ کا تعلق ابھی سینا سے تھا، جسے آج کے دور میں ایتھوپیا بھی کہتے ہیں۔ روایات کے مطابق ان کا رنگ سیاہ تھا، قد اونچا اور کسی قدر دبلے پتلے تھے، لیکن صحابہ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ صادق القلب تھے، انہوں نے سب کچھ محنت اور لگن سے حاصل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت بلال کو 2 لقب یا 2 خدمات عطا ہوئی، ایک الخازن یعنی خزانچی، دوسرا مؤذن یعنی اذان دینے والا۔ حضرت بلال کی والدہ ایک غلام تھی جن کو امیہ بن خلف نے خریدا تھا۔ امیہ بن خلف اسلام کا سخت دشمن تھا، اس لیے جب حضرت بلال نے اسلام قبول کیا تو امیہ بن خلف نے آپ پر بہت ظلم کیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ جنت آپ کا انتظار کرتی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم جنت کا انتظار کرتے ہیں، لیکن جنت حضرت بلال کا انتظار کرتی ہے۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کام کرتے ہو کہ میں نے جنت میں خود سے پہلے تمہارے قدموں کی آواز سنی؟ تو حضرت بلال نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دیے ہوئے درس پر عمل کرتا ہوں کہ جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں۔ ایک دن ایک شخص نے آپ کو ایک حبشی عورت کا بیٹا کہہ دیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ تمہارے اندر اب تک زمانہ جاہلیت کی باتیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جتنا ایک سفید عورت کا بیٹا ہوں اتنا ہی ایک کالی عورت یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا ہوں۔ ایک صحابی ابی حقیق کی صاحبزادی جوان ہوئی تو ان دونوں کے صاحبزادے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بہن کی شادی کے بارے میں مشورہ چاہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس پر وہ دونوں خاموش ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ دوسری بار اسی غرض سے پھر حاضر ہوئے، اس بار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جس پر وہ دونوں خاموش ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ جب تیسری بار حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کا نام ہی تجویز کیا۔ اس بار بھی انہیں خاموش پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بلال کو کیوں فراموش کرتے ہو؟ وہ اہل جنت میں سے ایک ہے۔ اس فرمان کے بعد انہوں نے بخوشی رضامندی کا اظہار کیا اور ابو حقیق کی صاحبزادی کی شادی سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے ہو گئی۔ یوں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا، لیکن حضرت بلال نے کبھی بھی اسے اپنے دینی معاملات میں حائل نہ ہونے دیا۔ حضرت بلال کی زوجہ محترمہ بھی انتہائی نیک اور پرہیزگار خاتون تھی، ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت اور وفا کا عملی مظاہرہ کیا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ روایات کے مطابق حضرت بلال نے اپنی زندگی میں متعدد نکاح کیے، لیکن اپنا کوئی وارث یا جانشین نہ چھوڑا۔ اسلام نے نسلی امتیاز کا بت یوں توڑا کہ جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں نکاح کا ارادہ کیا تو قریش کے منتخب امراء نے انہیں رشتہ دینے کی خواہش ظاہر کی۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کسی ضرورت مند کی تلاش میں تھے کہ اسے چند مال عطا کریں کہ آپ کو اپنا بھائی آتا ہوا دکھائی دیا۔ حضرت بلال نے ان سے دریافت کیا کہ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں رشتے کی تلاش میں آیا ہوں کہ شادی ہو جائے۔ یمنیوں نے جب میرا حسب نسب پوچھا تو میں نے جواب دیا کہ میں عربی ہوں اور بلال کا بھائی ہوں، جس پر یمنیوں نے کہا کہ اگر بلال خود آ کر ہم سے بات کریں تو شادی کے لیے راضی ہیں۔ حضرت بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر یمن کو روانہ ہو گئے۔ یمن پہنچ کر اس در پر تشریف لے گئے جہاں رشتہ مطلوب تھا۔ انہوں نے حضرت بلال سے ان کے بھائی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے بتایا کہ یہ میرا بھائی ہے، نہ آداب میں اچھا ہے نہ دین میں، چاہو تو رشتہ دو اور چاہو تو انکار کر دو۔ یہ کہہ کر آپ مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب یہ اذان نہیں ہوئی تھی کہ حائف نے آ کر کہا کہ آپ خود نکاح کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے۔ جس پر حضرت بلال سوچ میں پڑ گئے۔ پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ ضرور نکاح کرنا چاہیے۔ نماز کے بعد مشورہ ہوا کہ کس کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ آخر یہ طے پایا کہ ہند الکلانی سے آپ کا نکاح ہوگا۔
حضرت بلال ہند الکلانی کے رشتہ داروں کے پاس گئے اور رشتہ مانگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ وقت دیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر لیں۔ اس کے بعد حضرت بلال واپس مدینہ آ گئے۔ کچھ عرصے بعد یمنی بھی مدینہ تشریف لے آئے اور مسجد نبوی میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا اس رشتے کے بارے میں کیا خیال ہے، کیونکہ حضرت بلال نے ہم سے رشتہ مانگا ہے۔ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کہاں اور میرا بلال کہاں؟ بلال تو بہشتی ہے۔ یہ دیکھ کر کہ حضرت بلال کی کتنی شان ہے، یمنیوں نے ہند کا رشتہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کرنے کی ٹھان لی، اور اس طرح ہند الکلانی سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا۔ ہجرت مدینہ کے بعد بلال حبشی اہل صفہ میں شامل ہو گئے تھے۔ اہل صفہ میں سے جب کسی شخص کی شادی ہوتی تو وہ الگ رہنے لگ جاتا۔ حضرت بلال بھی شادی کے بعد الگ رہنے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو اولین ترجیح دیتے۔ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور دین کی تبلیغ سے کبھی غافل نہ ہوئے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حضرت بلال جیسا عشق مصطفیٰ عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔